رائٹ نائلہ صاحبہ، آپ اگری کرتی ہیں جو انہوں نے کہا آنیسٹی ہے سیز فائر کے اندر بھارت کی جانب سے؟ کیونکہ رات ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبریں ایسی موصول ہو رہی ہیں کہ بھارت پھر ایل او سی پر، بارڈر ایریاز پر جو ہے، ورکنگ باؤنڈریز پر جو ہے وہ ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الزام پاکستان پر لگاتا ہے، تو اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دا پوائنٹ از کہ آپ دیکھیے کہ جب سیز فائر کا ہوا بھی تو بھارت کا کیا ریاکشن تھا. آپ کو سب سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹر آیا کہ یہ ہو گئی ہے، سیز فائر ہو گئی ہے، بوتھ سائڈز ہیو ایگریڈ. پھر جے ڈی وینس کا آیا کہ جی بوتھ سائڈز ول ناؤ آفٹر سیز فائر ٹاک ان اے نیوٹرل سائٹ. کوئی ایسی جگہ یہ بیٹھ کے بات کریں گے جو نیوٹرل ہوگی، غیر جانبدار جگہ پہ بیٹھ کے یہ اب اس مسئلے کو حل کریں گے. اس کے امیڈیٹلی بعد انڈین فارن سیکرٹری کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی سیز فائر ہو گیا ہے، ڈی جی آپس جو ہیں، جو پہلے سے جو ہے ملٹری آپریشن کی، ان کی آپس میں ایگریمنٹ ہے پچھلے 20 سالوں سے، اور وہ وقتاً فوقتاً آپس میں روابط میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں. ان کی آپس میں بات ہوئی، پاکستان کے ڈی جی جو ہے انہوں نے کال کی تو ہمارے ڈی جی نے سنی اور اس کے بعد سیز فائر ہو گئی. یعنی امریکہ کو انہوں نے بالکل کسی کھاتے میں نہیں لایا، اور یہ دنیا کو دکھانے کی کہ پاکستان نے جو ہے وہ منتیں کی تو ہم نے معافی ان کو دے دی، ہم نے سیز فائر کر لی. پورا بیانیہ ہی جھوٹا. جی حالانکہ جب ان کو مار پٹی ہے، انہوں نے پاکستان کو مس کیلکولیٹ کیا تھا. یہ ان کے دماغ میں 2-3 مس کیلکولیشنز تھی. ایک تو یہ کہ انہیں خیال تھا کہ فوج جو ہے عوام سے الگ ہو چکی بھی ہے، حکومت جو ہے وہ بڑی جو ہے ان پاپولر ہے، اور پاکستان کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے. یہ بڑا موقع ہے کہ ان کے اوپر ہلا بول دیا جائے. جب انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا تو ساری قوم ایک ہو کے کھڑی ہو گئی. پاکستانی افواج کے ساتھ پاکستانی عوام ایک تھے، حکومت کے ساتھ ہم سارے ایک ہیں. تو وہ ان کی مس کیلکولیشن ان کے منہ پہ پڑی. اس وقت ان کو اتنی مار پیٹی. دیکھیں رافیل کو وہ انوینسیبل کہہ رہے تھے، اور رافیل اڑنے سے پہلے ہم نے ان کو مات کر دیا، اور انڈیا نے ریفیوز کیا. انہوں نے کہا جی کوئی جہاز نہیں گرے. پھر رافیل کمپنی نے کنفرم کیا کہ ہاں گرے ہیں. اور جو ہم جیف تھنڈر یوز کر رہے تھے اس نے کتنی کامیابی دکھائی. چین کا نام بھی اونچا ہوا، پاکستان کا نام بھی اونچا ہوا، پاکستانی افواج کا نام اوپر ہوا. لیکن وہ اس وقت سے بیانیہ ایک پہ ایک، جھوٹ پہ جھوٹ. سیز فائر انہوں نے کر لی کیونکہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے انہیں اتنی مار پٹے گی. دہلی جو تھا اندھیرے میں چلا گیا تھا اور یہ پینک کر گئے تھے. تو پینک میں انہوں نے سیز فائر تو کر لی. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ سیز فائر کرنے پہ انہیں پھر احساس ہوا کہ اوہو، ہم تو ہمیشہ کشمیر کو انٹیگرل پارٹ کہتے تھے. اب ان کی ان حرکتوں سے ساری دنیا اس میں شامل ہو گئی ہے. ٹرمپ صاحب نے خود کہا کہ جی میں ثالثی کے لیے جو ہے خوشی سے ثالثی کروں گا. ترکی نے آپ کا ساتھ دیا، آذربائیجان نے کیا، سعودی عربیہ نے کیا، ایران نے کیا. کس ملک نے نہیں کیا؟ سب آپ کے ساتھ تھے. انڈیا نہیں چاہتا کوئی تھرڈ پارٹی. کیوں؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں انٹیگرل پارٹ ہے کشمیر. پاکستان ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. جھوٹ ہے. پچھلے 75 سال سے یو این سیکورٹی کاؤنسل کے انجڈم پہ ہے کشمیر. تو مطلب ایک جھوٹ پہ دوسرے جھوٹ پہ تیسرے جھوٹ پہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. پھر سیز فائر مان لیا کیونکہ گھبرا گئے تھے. اس کے بعد جب انہوں نے سوچا کہ اچھا اب یہ سارا کام ڈاؤن ہو گیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ شرارت شروع کر دی. انہوں نے وہ آپ کی لائن آف کنٹرول پہ جو ہے وہ اسکرمشز شروع کر دی. جب ہم نے ٹکا کے جواب دیا
تو اب جو ہے انہوں نے بلیم گیم کا ایک سلسلہ شروع کیا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائیں کہ پہلگام کیسے ہوا, اس سے پہلے پلوامہ کیسے ہوا. یہ جتنی بھی ان کی کہانیاں ہیں یہ آپ پہ نی جرک ریئیکشن کر کے الزام لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں او بٹ دیر از اے ہسٹری آف پاکستان بیہیویئر, اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں. ہسٹری ان کے کرتوتوں کی ہے. انہوں نے آپ کے جو ہے بی ایل ایم کو وہ انسائٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے آپ کی ٹی ٹی پی کو کیا ہوا ہے انسائٹ, انہوں نے ہر شر آپ کے ملک میں کیا ہوا ہے. ابھی آپ کا جو وہ ٹرین کا حادثہ ہوا اس میں بھی ان کے یہ پیچھے تھے. ہم نے نی جرک ریئیکشن نہیں کیا, ہم نے ان کو پکڑا جنہوں نے وہاں پہ مطلب ظلم اٹھایا اور ہم نے اس کو سالو کر دیا ایشو کو, ہم نے اس کو انٹرنیشنلائز نہیں کیا. اب انڈیا نے انٹرنیشنلائز تو کیا اور پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ان کا کہنے کو اندرونی معاملہ تھا, تو یہ اب کدھر رہ گئے. یو این میں اس پہ بحث شروع ہو گئی. پاکستان نان پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کاؤنسل کا, وی کال فار این ایمرجنسی میٹنگ, اس میں ان کا حصہ نہیں تھا, یہ وہ نہیں تھے نان پرماننٹ ممبر یا پرماننٹ ممبر. تو کلوز ڈور کی میٹنگ میں اب ان کو پریشانی کہ پاکستان نے کیا باتیں کی ہیں. تو ان کی بدنیتی پہ بدنیتی چل رہی ہے.